کہا جاتا تھا کہ یہ سیاسی کارکن ہے، لیکن اب یہ بن چکے ہیں کپتان کے ملنگ، کیونکہ اب یہ زمان پارک نہیں مرشد چوک ہے۔ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ماموں بھی موجود ہیں۔ جوش اور جنون ہے، وہ دلیر آدمی ہے تے دلیر ہی مرشد بنتے ہوندے نے، کمزور تے گنجے کدی بھی مرشد نہیں بنے۔ اور اس چوک کو اب کہا جائے گا مرشد چوک۔ نئے پاکستان سے حقیقی آزادی کا سفر اور پھر جیل بھرو تحریک، پولیس کی بربریت اور بہت کچھ برداشت کرنے کے بعد کپتان کے کارکنان ابھی بھی آستانہ عالیہ زمان پار شریف میں ڈیرے جمائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور آج نئی بات یہ ہے کہ ان عاشقوں، پاگلوں، دیوانوں نے زمان پار کے گیٹ نمبر 2 کا نام مرشد چوک رکھ دیا ہے، اور یہاں پر ڈالی جا رہی ہے دھمالیں۔ نیوز الرٹ کے ساتھ میں ہوں منان گیلانی، اور آج کھلاڑیوں کی کیا ہے کہانی یہ جاننے کے لیے ہم بھی پہنچ گئے ہیں مرشد چوک۔ میرے ساتھ اندر آئیے، یہاں پر دھمالیں ڈالی جا رہی ہے۔ بھجن کیا جذبہ آپ کا؟ بھجن انشاءاللہ ہمیں عمران خان صاحب اسی چوک میں انشاءاللہ ملنے آئیں گے، کیونکہ اب یہ زمان پارک نہیں مرشد چوک ہے، اور وہ ہمارے دلوں کا مرشد ہے۔ ہم اب اس کو اور کچھ نہیں سمجھتے، وہ ہمارے ماں باپ کے بعد وہ سب سے پیارا انسان ہے پاکستان کا، اور ہم اس کے لیے جان دینے کے لیے قربان کریں گے انشاءاللہ۔ جناب اب سیاست سے بات بہت آگے نکل چکی ہے، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ماموں بھی موجود ہیں۔ آپ تو لگتا ہے کہ ملنگ بن چکے ہیں۔ جوش اور جنون ہے، نو ٹینشن، ہیپی لائف۔ واہ جی واہ، یہاں پر جمع غفیر ملنگوں کا موجود ہے۔ پہلے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ سیاسی کارکن ہے، لیکن اب یہ بن چکے ہیں کپتان کے ملنگ، اور یہ کہتے ہیں کہ کپتان کو کپتان نہیں مرشد کہا جائے گا، اور اس چوک کو اب کہا جائے گا مرشد چوک۔ ہم کسی اور سے بھی بات کرتے ہیں۔ بابا جی کیسا جذبہ آپ کا؟ الحمدللہ اللہ کریم جناب علیہ ہر کامیاب انسان کو کامیابیاں دے وے، ہمارے عمران خان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، سونی سی عطا فرمائے۔ کیا جذبہ بھائی مرشد چوک آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، خوشی لگ رہا ہے، عمران خان کے لیے جان بھی قربان ہے۔ بھجن مرشد چوک ہی رکھ دیتا تسی نا؟ سر اور مرشد جدو ایہو جے کام کرے گا جڑے فلیکس دے اتے میں لکھ دیتے نے، وہ اپنے لوگاں دا ایمان بھی پختہ کرے گا رب دے اتے، وہ اپنے مفادات نو سائڈ تے کر کے، اولاد نو سائڈ تے کر کے، ذات نو سائڈ تے کر کے اگر صرف امت دا سوچے گا، جڑی نبی دی امت ہے، قوم دا سوچے گا، جڑی پاکستان دی قوم ہے، جڑا باہر نہیں جاندا، گولیاں کھا کے بھی ملک چ بیٹھا ہے، انہیں خطرے نیاں طاقتاں ہر چیزوں دے خلاف آ گئی ہیں، وہ نہیں ہٹیا۔ وہ دلیر آدمی ہے تے دلیر ہی مرشد بنتے ہوندے نے، کمزور تے گنجے کدی بھی مرشد نہیں بنے۔ جناب یہ سفر شروع ہوتا ہے سیاست سے، اور اب مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ طریقت کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ لوگ کپتان کو شاید وزیر اعظم نہیں مرشد اعظم بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماموں مرشد اعظم یوں کہ میرے مرشد نے یونائٹڈ نیشن میں اسلام کا بول بالا کیا ہے، اسے کہتے ہیں مسلمان، یہ اسے کہتے ہیں لیڈر، مسلمان لیڈر۔ اللہ اس کو سامنے لانا چاہتا ہے، اللہ اس سے کشمیر بنوانا چاہتا ہے، اللہ اس سے فلسطین واپس لینا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ امت مسلمان کے اندر عمران خان وہ کام کر کے آئے جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ادھورے چھوڑ آئے تھے۔ اب وہ قائد اعظم کے جو خواب ہیں، جو اس کی سوچ تھی، جو اس کے نظریات تھے، جو اس کے مقاصد تھے، وہ عمران خان دور کرے گا، کیونکہ اب ہمیں ڈر نہیں لگتا بھائی جان۔ جناب نئے پاکستان کا سفر شروع ہوا اور پہنچا حقیقی آزادی پر، اور سیاست سے سفر شروع ہوا تو پہنچ چکا ہے طریقت پر۔ اب یہ صرف پولیٹیکل سپورٹر ووٹر نہیں رہ گئے، بلکہ یہ کپتان کو اپنا مرشد مان چکے ہیں، اور یہاں پر اس کے ملنگ بن کے آستانہ عالیہ زمان پارک پر براجمان ہے، پناہ گزین ہے، خیمہ بستی اوڑھنا بچھونا تن من دھن لے کر یہ مرشد چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے ایک ہی نام ہے جو پاکستان کو ترقی دے سکتا ہے، بچا سکتا ہے، وہ ہے کپتان، اور اب بولیں تو وہ ہے مرشد اعظم پاکستان۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔